السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذھب ہمی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 ہے اور پارہ نمبر 8 ہے۔ اس کی 25 آیات لاسٹ ٹائم الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کی تھیں۔ آج 26 آیت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوءتکم وریشا۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے اوپر لباس کو نازل کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یواری سوءتکم، وہ لباس تمہارے بدن کو ڈھانپتا ہے، شرم گاہوں کو ڈھانپتا ہے۔ وریشا، اور لباس تمہیں زینت دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ جب آدم اور حوا سے غلطی ہوئی، ان کے لباس چھین لیے گئے، لیکن انسان کے اندر نیچرلی شرم گاہوں کو ڈھانپنے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فطری ایک تقاضا رکھا ہے۔ اس کی بنا پر اللہ نے انسان کے اوپر لباس کو نازل کر دیا ہے اور کہا، اے بنی آدم، میں نے تمہارے اوپر لباس کو نازل کر دیا۔ لباس کو نازل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آسمان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لباس کو بھیجا تھا؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے جب آدم اور حوا زمین پر اترے ہوں تو بھیجا ہو، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ جنت کا لباس تو اس غلطی کی بنا پر ان سے چھین لیا گیا تھا، وہ دوبارہ کیسے مل سکتا تھا؟ اس کو پانے کے لیے اس دنیا میں جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ آدم اور حوا جب زمین پر آئے، اللہ نے بارشیں کی، اس سے زمین میں روئی اور اس قسم کے جو ریشہ والے نباتات تھے اگیں، انہوں نے اس سے لباس بنایا ہوگا اور وہ لباس سے اپنے سطر کو ڈھانپا ہوگا، کیونکہ قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے لباس پہننا تمہارے اوپر لازم کر دیا ہے، ضروری ہے، یہ ہم نے حکم نازل کیا ہے کہ تم اس کو پہنو۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ اس لیے پہننا ہے تاکہ سطر ڈھک جائے، یعنی لباس کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ اس کے طبی فوائد ہیں، کچھ اس کے اخلاقی فوائد ہیں۔ اخلاقی فائدہ تو یہ ہے کہ انسان لباس پہن کر اپنے مقامات سطر کو ڈھانپے، یہ اخلاق ہے۔ اور دوسرا جو طبی فائدہ ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وریشا، زینت دیتا ہے، سردی گرمی کے موسمی اثرات سے بچاتا ہے۔ تو اب اگر ہم دیکھے جائیں تو قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوءتکم، اللہ نے پہلے اخلاقی فائدہ دیا، یعنی انسان کی نیچر کے اندر جو چیز پہلے ہے، سطر کو ڈھانپنا، وہ ضروری ہے۔ اس کے بعد اس سے طبی فائدہ، اس کی زینت، خوبصورتی حاصل کی جا سکتی ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى خَيْرٌ ذَلِكَ، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور جو تقوی کا لباس ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ تقوی کا لباس کیا ہے؟ تقوی کا لباس سے علماء کرام نے بہت سے مطالب نکالے ہیں۔ ایسا لباس جو اتنا پتلا اور اتنا نازک نہ ہو کہ مقامات سطر اس سے نظر آئیں، لباس کے پہننے کے باوجود جسم کی تراش و خراش کی سمجھ میں آئے، ایسا لباس تقوی کے اگینسٹ ہے۔ نمبر 2،
ایسا فاخرانہ متکبرانہ لباس جس کے اندر اگنورنس آئے، پہن کر انسان کے اندر تکبر آئے، وہ اپنے آپ کو انسان نہیں کوئی اور مخلوق سمجھنا شروع کر دے، یہ بھی تقوی کے خلاف ہے۔ دوسرا، ایک شخص اپنی حیثیت کے مطابق لباس نہیں پہنتا ہے، وہ اپنی حیثیت سے کم درجے کا اور گندا لباس پہنتا ہے، اللہ کے نزدیک یہ باتیں بھی تقوی کے خلاف ہیں۔ اور چوتھی بات، اگر کوئی شخص مرد عورت کا لباس اور عورت مرد کا لباس پہننا شروع کر دے گی تو یہ بھی اللہ کے نزدیک تقوی کے خلاف ہے، کیونکہ وہ دونوں اپنے اپنے جنس کی توہین کرتے ہیں۔ اور پانچویں، ایسا لباس جو کسی حاکم کا، کسی سربراہ کا اور کسی قوم کا شعار ہو، اس کو پہننا اس قوم کی تہذیب و تمدن کی تذلیل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شخص اپنی قومی تشخر کو بھی مجروح کرتا ہے۔ یہ باتیں بھی تشخر جو تقوی ہے اس کے خلاف جاتی ہیں۔ اور جو سب سے آخری بات ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے کہ مرد ریشمی اور بھڑکیلے قسم کے لباس کو نہیں پہنیں گے۔ یہ ساری باتیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ تقوی اللہ کے نزدیک جسم کو ڈھانپنا ہے، زیب و زینت ضرور ہے، لیکن اس سے تقوی ٹپکنا چاہیے۔ اور لباسن کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے اس سے صرف لباس ہی مراد لیا جائے۔ لبس جو چیز انسان کو ڈھانپ لیتی ہے، جو اس کو شوف کرتی، جو اس کی پرسنالٹی کو بتاتی ہے وہ کیا ہے، ایسی عادات، ایسا لباس، ایسی اطوار، ایسا اپیرنس ہونی چاہیے انسان کی باڈی کی کہ اس سے تقوی کا رنگ ٹپکتا ہو، اور ٹپکتا ہو یہ عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی بندی ہے۔ دراصل لباس کی تقوی سے یہی مراد ہے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ آیات ہیں جن کے ذریعے اللہ لوگوں کو سبق دیتے ہیں، اللہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں تاکہ لوگ ان آیات سے سبق حاصل کر سکیں۔ یا بنی آدم لیفتننکم الشیطان، آیت نمبر 27 ہے۔ اے آدم کی اولاد، بہت غور سے سننے والی ہے یہ آیت۔ اے آدم کی اولاد، لیفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں ضرور مبتلا کرے گا، فتنے میں، وہ آزمائش میں ڈالے گا تمہیں۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے تمہارے پیرنٹس کو جنت سے نکلوا دیا تھا نا اس نے، تمہارے ساتھ بھی وہی کرے گا وہ۔ ینزع عنہما لباسہما لیواریہما سوآتہما، انہوں نے آدم اور حوا نے ان کے بہکاوے میں آئے جب، تو پھر کیا ہوا، ان کی لباس ان سے اتر گئے، ان کی شرمگاہیں کھل گئیں۔ کیوں؟ یہ سب کس کا کرا دھرا تھا؟ شیطان کا۔ پیچھے جب ہم آیت میں پڑھ کر آئے ہیں، آیت 23 میں، کہ جب آدم اور حوا جو ہے اس ساری ہم پچھلی ساری سٹوری پڑھ کر آ گئے ہیں، شیطان نے ان کو بہکاوے میں ڈالا، سبز باغ دکھائے، جنت میں رہنے کے باوجود ہر چیز کی کمپلیشن، نام ہی جنت ہے جس کا، وہاں پر بھی شیطان کا بہکاوا چلا، اس کا مکر و فریب کا جال بچھ گیا، آدم اور حوا اس میں پھنس گئے، اور وہ وہی کیا اس نے جو شیطان چاہتا تھا۔ اگر وہی سب یہ آدم کے بچے بھی آج کریں گے، اور اب تو وہ جنت میں بھی نہیں ہیں، دنیا میں ہیں جہاں بے شمار آزمائشیں ہیں اور آزمائشوں کے لیے بے شمار جال بچھے ہوئے ہیں، وہاں اگر وہ انسان شیطان کے بہکاوے میں آئے جائیں گے تو ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو آدم اور حوا کے ساتھ ہوا تھا۔ شیطان کا سب سے پہلا وار کیا ہے؟ انسان کو فحاشی میں مبتلا کرنا، بے حجابی کرنا، ان کے پردے کو، ان کی شرم حیا کو تار تار کرنا۔ جب وہ یہ سب کر لیتا ہے اس وقت وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور آج ہم دیکھیں شیطان کے بچھائے ہوئے بہت سے جال ہیں جس سے ہمارا لباس متاثر ہو رہا ہے،
جس سے ہماری تہذیب و تمدن متاثر ہو رہی ہے، ہماری اخلاقیات متاثر ہو رہی ہیں، ہماری صبح و شام کی ایکٹیویٹیز متاثر ہو رہی ہیں، اور ایٹ دا اینڈ، اس کے اینڈ کیا ہوگا؟ ہم سب آہستہ آہستہ اس راستے پر چل پڑے ہیں اور چل چکے ہیں اور چل رہے ہیں جو شیطان چاہتا تھا، اور وہ یہ ہے کہ ہم سے ہماری زینت، ہم سے ہمارا لباس چھین سکے۔ وہاں آدم اور حوا سے جب اس کا لباس چھینا گیا تو ان کو جنت کے پتے مل چکے تھے، ہمیں نہیں ملیں گے اور ہمیں نہیں مل سکتے ہیں، ہم اس وقت جنت میں نہیں ہیں۔ وہاں آدم اور حوا کو زمین پر پھینکا گیا، ہم تو پہلے ہی زمین پر ہیں، یہاں سے بھی دھتکار دیے گئے تو پھر کیا مقام ہے؟ معتوب اور معذوب ہونے کے بعد انسان کے لیے سوائے ہیل کے اور بچتا ہی کیا ہے؟ پھر کہاں جائیں گے ہم؟ اور ان کے ایک سزا ان کو جو مزید دی گئی وہ یہ تھی، ان کو اس دنیا میں پھینکنے کے بعد ایک دوسرے سے جدا کر دیا گیا تھا، اور ایک وقت کے بعد دونوں کو ملایا، لیکن رب نے اپنی جبل رحمت پر بلا کر ان کے اوپر نزول کیا اپنی رحمت کا، اور انہوں نے رب سے معافیاں مانگی، اللہ نے ان کی معافیوں کو قبول کیا۔ ہر آدم اور حوا جب اس پہاڑی پر جائیں تو یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں، ان کو سزا یہ ملی تھی دنیا میں پھینکنے کے بعد کہ ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ میں اور میری حوا اگر ایک دوسرے سے جدا ہو گئیں تو ہمارے دوبارہ ملنے کی کوئی راستے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے لیے اب اس طرح کی آسانیاں نہیں ہیں، لیکن اگر ہم چاہیں آدم اور حوا کے راستے پر چلیں، وہی دعائیں جو آدم اور حوا نے پڑھی تھیں، ربنا ظلمنا والی، تو انشاءاللہ ہم شیطان کی فتنے سے بچ سکتے ہیں، شیطان کی چال ہمیں بے حجاب کرنا، اس سے بچ سکتے ہیں۔ آیت وہی 27 چل رہی ہے، انہو یراکم ہوا، وہ جو شیطان ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ وہ تمہیں دیکھتا ہے، وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ، وہ اور اس کا قبیلہ یعنی اس کے دوسرے شیاطین تمہیں دیکھ سکتے ہیں، مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ ہر اس جگہ سے تمہیں دیکھ سکتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے شیاطین کے ساتھی انہی لوگوں کو بنایا ہے جو لوگ ایمان والے نہیں۔ یہ آیت تھوڑا سا دل میں آیت کا حصہ سکون دیتا ہے۔ شیطان ہمیں دیکھ سکتا ہے، ہمارا ذہن یہ بن جانا چاہیے، ہمارا مد مقابل جو ہمارا دشمن ہے، جو ہم پر وار کرنے والا ہے، وہ ہمیں ہر طرف سے دیکھ رہا ہے، اور وہ اس وقت وار کرے گا جب ہم اچھی طرح غفلت میں سو رہے ہوں گے، اور اس کا وار بہت شدید ہوگا، کیونکہ ہم اس کو نہیں دیکھ پا رہے، ہم اس کے وار کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اللہ نے بہت اچھی تسلی کی بات کہی ہے، اور وہ یہ ہے، بے شک اس کا وار کتنا ہی سخت کیوں نہیں ہو جاتا۔ إِنَّ جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، شیطان کا وار چلے گا ہی ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتے ہیں، وہاں شیاطین کا کوئی زور نہیں چلتا۔ اللہ کی فرما برداری کرنے والے ایک ایسی ہستی کی پناہ میں آ جاتے ہیں جو خود تو ان شیاطین کو دیکھتا ہے، لیکن شیطان اس کو نہیں دیکھ سکتے، گویا کہ معاملہ بالکل الٹا ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہم اللہ سے معافیاں مانگنے والے، اس کے دامن میں پناہ لینے والے ہو جائیں، تاکہ شیطان کے ہر حملے کی سازش سے ہم بچ سکیں، کیونکہ شیطان کے جو تمام حملے ہیں وہ کب ہوتے ہیں؟ وَإِذَا فَعْلُوا فَاحِشَةً، شیطان سے برے کام کروا دیتا ہے، اور جب انسان برے کام کر لیتا ہے تو انسان اس پر شرمندہ ہونے کی بجائے وہی باتیں کہتا ہے جو شیاطین اس کو پڑھاتا ہے۔
قالوا وجدنا علیہ آباءنا واللہ امرنا، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے پایا اور اللہ نے بھی ہمیں ایسا ہی حکم دیا ہے۔ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اے نبی ان کو کہہ دیجئے اللہ ایسا نہیں کہ وہ بے حیائی کا حکم دے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر ان باتوں کا الزام لگاتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ قریش مکہ خانہ کعبہ کا طواف برہنہ ہو کر کیا کرتے تھے، اور زمانہ جاہلیت میں صرف طواف ہی نہیں، نہانا، راستے میں بے جھجک بیٹھ جانا رفع حاجت کے لیے، اور سطر کو ڈھانپنا نہ ڈھانپنا ان کے لیے کوئی برا فعل نہیں تھا۔ اور یہ جاہلی معاشرہ ایسا ہی صرف سارا تھا، نہ صرف مکہ کے لوگ قریش مکہ بلکہ ارد گرد کے جتنے بھی لوگ تھے جو جاہلیت کے زمانے میں تھے وہ یہی کام کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب جاہلیت کا زمانہ تھا عورتیں برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتی تھی، اور طواف کے دوران وہ کیا بولتی تھیں، وہ کہتی تھی کوئی ہے جو مجھے خودار کپڑے دے دے تاکہ میں اس سے اپنا جسم ڈھانپ سکوں۔ وہ لباس نہیں مانگ رہی ہوتی تھیں، لباس تو ظاہر تھا ان کے پاس تھا، وہ صرف ایک بات کہتی تھی، اور وہ کہتی تھی آج یا تو میری شرم پوری کی پوری کھل جائے گی یا جتنی کھلنی ہوئی کھل جائے گی، لیکن بہرحال اس سطر کے کھلنے کے باوجود میں کسی پر حلال نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو 9 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو حج کا امیر بنا کر بھیجا تھا تو یہ باتیں تاکید کر کے بھیجی تھیں، اور اس کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسپیشلی پیچھے اس بات کے لیے یہ احکام دے کر بھیجے تھے کہ ابوبکر سے جا کے کہو اس حج کے اجتماع سے پہلے مکہ میں یہ اعلان کر دے کہ آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا، نمبر 2 آئندہ کوئی ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا۔ بخاری کتاب و مناسک میں یہ ساری کی ساری احادیث موجود ہیں۔ تو ان سب باتوں سے کیا نتیجہ اخذ نکلا ہے کہ شیطان ہم سے برے کام کروا لیتا ہے، جب ہم کر لیتے ہیں تو انسان گہرائی کا مزید مظاہرہ یہ کرتا ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا۔ گویا ہمیں ایک بات سمجھ لینی چاہیے، بے حجاب ہو جانا ماڈرن پن نہیں ہے، بے حجاب ہو جانا ترقی کا راستہ نہیں ہے، بے حجاب ہونا زمانہ جاہلیت کا راستہ ہے۔ جتنے لوگ بے حجابی کی طرف جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو سطر کو ڈھانپنے، حیا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنے کو ترجیح دیتے ہیں، ان کو پینگو جاہل ان پڑھ سمجھتے ہیں، دراصل ان کو یہ بات جان لینی چاہیے جاہلیت کا دور تو انہوں نے اپنے اندر سے ابھی تک نہیں نکالا۔ جو پہلے جاہل تھے وہی حرکتیں آج یہ بھی کر رہے ہیں، تو ان کے پاس سویلائزیشن کہاں سے آئی ہے؟ سویلائزڈ ہونا، مینربل ہونا اور اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ سمجھنا، وہ یہ ہے کہ انسان جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، جو اس کی ترقی کے لیے، اس کی اس زندگی اور آئندی زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں، اس کو اپنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔